نماز کے ممنوع اوقات۔ آپ نے تو صرف یہ بتایا کہ نماز کے 5 اوقات ہے، یہ نہیں بتایا کہ کچھ اوقات میں نماز پڑھنا منع بھی کی گئی ہے۔ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے: طلوع آفتاب میں نماز پڑھنا منع، غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع، زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع۔ بحوالہ بخاری شریف، سنن نسائی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 574 اور صفحہ نمبر 208، 209، 210۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ ان 2 اوقات میں جو مشرکین ہیں یہ ان کے نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو صبح اور غروب آفتاب کے وقت سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے، اور اگر آپ نے ان 2 اوقات میں نماز پڑھ دی تو گویا آپ نے ابلیس کو سجدہ کر دیا۔ چلو جی، مسلمانوں نے 1400 سال پہلے تو اس کا اہتمام کیا کہ ان 2 اوقات میں نماز نہ پڑھی، لیکن میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے زمین چپٹی ہوا کرتی تھی، آج کل زمین گول ہو گئی ہوئی ہے، اور چونکہ آج کل زمین گول ہے اور یہ گھومتی بھی ہے سورج کے گرد، تو اس کا مطلب 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں طلوع آفتاب، کہیں نہ کہیں غروب آفتاب، تو اس کا مطلب 24 گھنٹے سورج تو آپ کا ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اگر 24 گھنٹے سورج ابلیس کے سینگوں میں ہے تو آپ کی تو نماز سے ہوگی پکی چکی۔ آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ تو کسی وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک مولانا سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی نہیں، وہ یہ لوکل ٹائم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ زمین کے کسی خاص حصے کو ابلیس کے سینگوں میں پھنساتے تو لوکل ٹائم ہوتا، آپ نے پھنسا دی سورج کو تو یہ لوکل ٹائم نہ ہوا۔ چلیں، زوال آفتاب کے وقت بھی نماز پڑھنا منع۔ زوال آفتاب کا مطلب ہے عین سورج جب سر کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت اس لیے منع ہے کہ اس وقت دوزخ کے گیٹ کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے زمین سے بیلچے بھر بھر کے ایندھن لے کے جاتے ہیں، دوزخ کے گیٹس کے اندر پھینکتے ہیں تاکہ آگ جلے۔ پہلا اعتراض ابھی تک بھی قائم ہے کہ زوال آفتاب بھی 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں ہے، تو یہ بھی اس کا مطلب دوزخ کے گیٹ تو پکے کھلے ہوئے ہیں، نماز پڑھنا منع۔ اور فرشتے ناعاقبت اندیش ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ شخص تو نماز پڑھ رہا ہے اور یہ ایندھن ہے، یہ پتھر ہے، ان کو امتیاز نہیں ہے۔ نماز کے ممنوع اوقات: طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اور جو کچھ آپ نے فرمایا، ابلیس کے سینگوں میں جو ہے سورج جو ہے نا اس کا پھنسا ہونا، دس از بیسیکلی اے میٹافوریکل لینگویج۔ ابلیس کے سینگوں میں کیوں پھنسا ہوتا ہے؟ دراصل جو آتش پرست لوگ تھے اس دور میں، جو مجوسی تھے، سورج کی پوجا کرنے والے، ان اوقات کے اندر اپنی عبادات کیا کرتے تھے سورج کے، اور اگر زوال کے وقت یا ایسے اوقات میں اگر وہ عبادتیں کریں اسلام کے اندر بھی تو ایک شائبہ سا آتا، اس لیے اس کو کہا گیا کہ ابلیس کے سینگوں میں اس وقت جو ہے نا سورج پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے ان اوقات کے اندر نماز نہ پڑھو۔ اتنی بڑی تقریر کی ہے ایم اے اسلامیات پاسر صاحب کی ڈگری ہے، ہی مسٹ نو کہ کچھ چیزیں میٹافوریکل بھی ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو بائبل سے 100 سے زیادہ میٹافوریکل آپ کو مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے۔ خدا کے پیٹ میں جی وہ انتڑیوں میں تکلیف ہوتی ہے اور خدا نوحہ کرتا ہے، ایسی بہت ساری مثالیں، میں آپ کو 100 کے قریب جو نا مثالیں، ابھی مجھے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، ہم لوگ ابھی نکال لیتے ہیں بائبل کی، آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جی وہ تو میٹافوریکل ہے، جی وہ تو فیگوریٹو ہے، فوراً شروع ہو جائیں گے لمبی تقریر کرنے کے لیے۔ تو اسلام کے اندر بھی چیزیں سمجھا کریں، علماء کرام نے بڑی تفاصیل کے ساتھ چیزیں سمجھائی ہیں، اور یہی مقصد تھا کہ ایک برائی کا ایک اندیشہ، ایک فتنے کے اندیشے، مسلمان کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں۔